الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا طبیبی یا حبیبی یا آقائی یا مولائی یا ملجائی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اونچی آواز میں ایک ساتھ آواز ملا کر کے درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 30 رمضان المبارکہ 1444 ہجری بمطابق 21 اپریل 2023 کا یہ جمعۃ الوداع مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہ کر اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ چند ہی دنوں کی بات ہے، تمنائیں دل میں امنڈ کر کے کہہ رہی تھی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اتنے دن رہ گئے، اب وہ رمضان المبارکہ آیا اور آج آخری جمعۃ الوداع، اور پھر عصر پڑھیں گے وہ بھی آخری، مغرب پڑھیں گے تو رمضان شریف ختم، غروب آفتاب ہوتے ہی رمضان شریف کا اختتام آیا اور چلا گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ دن کس طرح گزرے، ہفتے کس طرح گزرے، یوں گزر گئے، اور جس نے نیکیاں کیں اس کا بھلا، جو محروم رہا، غفلت میں پڑا رہا، پچھتاوے کے علاوہ کیا ہے، پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، اور جس نے نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کر لیا اس کی کیا بات ہے۔ زندگی کے ماہ و سال یوں ہی گزر جائیں گے، اسی انداز میں گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، زندگی اختتام ہو جائے گی۔ آپ اور میں اگر غور کریں تو بچپن کی باتیں ابھی تک یاد آتی ہیں اور لگتا ہے کل کی بات ہے۔ کتنے سال گزر گئے، کل ہی کی بات ہے۔ اسی انداز میں جب قیامت کے دن اللہ کریم کے حکم سے ہمیں اٹھایا جائے گا تو سوال کیا جائے گا تم نے دنیا میں کتنی زندگی گزاری ہے۔ کسی کی 100 سال، کسی سے اس سے بھی زیادہ، کئی 100 سال والی زندگیوں والے بھی گزرے، لیکن ہمارے حضور کی امت کی عمریں کم ہیں، 50 60 70 80 90 100 110 120 125۔ تو پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کتنا وقت گزارا۔ میرے سامنے اس وقت میں قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 13 ہے، وہ جواب دیں گے کہ دنیا میں کتنا وقت گزارا۔ قرآن نے وہ لفظ بیان کیے ہیں، لبثنا یومن او بعد یوم، کا پوچھنے والے فرشتوں پوچھ رہے ہو دنیا میں کتنا وقت گزارا، ایک دن گزارا یا ایک دن سے کچھ حصہ کم گزارا، ایک دن یا ایک دن سے تھوڑا کم، پوری زندگی مثل ایک دن
یا ایک دن سے کم، آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے جماعت، بس اتنا وقت ہے، اتنا وقت مختصر ہے۔ رمضان میں بھلائیاں کرنے میں کامیاب ہوئے، مبارک ہو، مبارک ہو، لیکن وقت گزر گیا۔ جس نے روزے رکھے وقت گزر گیا، نہیں روزے رکھے وقت گزر گیا، اطاعت کی اللہ کی وقت گزر گیا، نافرمانی کی وقت گزر گیا۔ تراویح پڑھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی وقت گزر گیا۔ تہجد کی نماز پڑھنے میں کامیابی ہوئی ٹھیک ہے، نہ پڑھ سکے وقت گزر گیا۔ جس نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی اس کا بھی وقت گزر گیا، جس نے نہیں پڑھی اس کا بھی وقت گزر گیا۔ روزے رکھے تب بھی وقت گزر گیا، نہ رکھے تب بھی وقت گزر گیا۔ اب یہ ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے، نکل گیا، تیر کمان سے نکل گیا۔ مشقت ختم ہو گئی، نیکی باقی رہی۔ مشقت ختم ہو گئی، نیکی باقی رہی، اور گناہ کی لذت ختم ہو گئی، گناہ باقی رہا۔ گناہ لذت کے لیے کرتے ہیں نا، لذت چند منٹوں کی، چند گھڑیوں کی لذت، لیکن گناہ باقی۔ نیکی کی چند منٹوں، چند گھنٹوں کی مشقت، لیکن نیکی باقی۔ مشقت گئی، نیکی باقی۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ مثال دی ہے کہ یہ بندگان خدا کہیں گے، یہ لوگ کہیں گے کہ ہم ایک دن رہے ہیں دنیا میں، یا ایک دن سے تھوڑا کم رہے ہیں۔ ابھی آج جمعۃ الوداع ہے، اور جمعۃ الوداع کے اندر ہم نے جو موضوع بیان کرنے کا سوچا ہے، ایک تو استقامت کے حوالے سے ہے، اور اس حوالے سے تھوڑی باتیں آپ سے میں نے کرنی ہیں۔ میرے سامنے ایک حدیث پاک ہے اس وقت میں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، 2142 نمبر حدیث کا ہے۔ جان کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں پرورش پانے والے ایک صحابی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سراپا نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اچھا کام لے لیتا ہے۔ آواز ذرا اونچی نکالیے، اس جملے پہ دوبارہ غور کیجئے۔ اللہ پاک جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے اچھا کام لے لیتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، کام لینے سے کیا مراد ہے؟ کام لینے سے کیا مراد ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے موت سے پہلے نیک کام کی توفیق کا مل جانا ہے۔ موت سے پہلے پہلے نیکی کی طرف راغب ہو جانا، موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جانا، موت سے پہلے موت کی تیاری، موت کا کام، موت کے جناب والا آنے سے پہلے پہلے نیکیوں کی طرف بڑھ جانا، یہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اللہ بھلائی کا ارادہ فرما چکا ہے۔ جب اللہ بھلائی کا ارادہ فرما چکا ہے تو اپنی نیکیوں میں استقامت چاہیے۔ اگر آج ہماری نیت بن گئی ہے، آج ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنا ہے، تو مسجد کی پہلی صف پورے سال کے لیے اس کو دوام عطا کیجئے۔ اگر نیت کر چکے ہیں اور عادت بن چکی ہے مسجد میں جلدی آنے کی تو جلدی آئیے، عادت بن چکی ہے تہجد میں اٹھنے کی تو برقرار رکھیے، عادت بن چکی ہے اشراق و چاش کی تو برقرار رکھیے، عادت بن چکی ہے تلاوت کی تو برقرار رکھیے، عادت بن چکی ہے نوافل کی تو برقرار رکھیے، عادت بن چکی ہے مسکرا کر کے ملنے کی تو برقرار رکھیے، عادت بن چکی ہے خیر خواہی کی تو برقرار رکھیے، عادت بن چکی ہے غریبوں کی امداد کی تو برقرار رکھیے، عادت بن چکی ہے یتیموں مسکینوں کا خیال کرنے کی تو برقرار رکھیے۔ تو اللہ اگر بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے تو نیک کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جسے نیک کام کی توفیق ملی اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے اس کی تو کیا ہی بات ہے۔
اس کی تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ الکریم۔ آئیے آج جمعۃ الوداع ہے اور رمضان المبارکہ کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ نے کرم کیا، یہ 5 جمعے رمضان المبارکہ میں نصیب ہو گئے، تو اس پر بھی ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ناشکری سے بچتے رہنا چاہیے۔ آئیے میرے سامنے اس وقت میں قرآن کریم کی سورۃ الدہر کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 ہے۔ میرا رب، میرا مالک، میرا خالق، میرا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ کریم نے اعلان کیا، جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، بے شک جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر کوئی چاہت نہیں ہو سکتی۔ بے شک اللہ بہت علم والا ہے، بے حد حکمت والا ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے چاہنے سے آپ لوگ، ہم لوگ آئے، رمضان میں نیکیاں کی، تراویح میں قرآن سنا، پڑھا، تلاوت کی کثرت کی توفیق ملی، تو اب یہ جتنی توفیقات مل گئی ہے اسے برقرار رکھیے۔ یہ نیکیاں کمانے میں جو کامیاب ہوئے ہیں، اب نیکیاں سنبھالیے، نیکیوں کو محفوظ کیجئے، نیکیوں کو دوام دیجئے، نیکیوں کی عادت کو برقرار رکھیے۔ رمضان المبارکہ کے اندر نیکیاں کرنا آسان ہو گئی ہمارے لیے، اب غیر رمضان میں بھی نیکیاں کرنے کا ذہن بنائیے، غیر رمضان میں بھی بےہودہ کاموں سے بچیے۔ جیسے کمائی کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے، او میں نے سیزن اچھا لگایا ہے، اب سیزن اچھا لگانے کے بعد کیا وہ پیسہ پانی کی طرح بہاتا رہتا ہے؟ کیا وہ پیسہ اڑاتا رہتا ہے؟ کیا وہ پیسہ ضائع کرتا رہتا ہے؟ تو یہ سیزن لگ گیا نیکیوں کا، اس کو محفوظ کرنا ہے، اس کو گنوانا نہیں ہے، اس کو اجاڑنا نہیں ہے، اس کو برباد نہیں کرنا۔ جیسے ہی آج چاند رات ہوگی تو آپ اور میں، کئی لوگ آپ میں ہم میں ہوں گے، تو جو چاند رات کے ہوتے ہی جتنی کمائی کی ہے اٹھا کر کے شیطان کی جھولی میں ڈال لیں گے اور کہیں گے بس یہ داڑھی بھی گئی، امامہ بھی گیا، یہ جناب والا اس طرح چلیں گے، وہی دوست ہوں گے، وہی محفلیں ہوں گی، وہی رنگ ہوگا، وہی ڈھنگ ہوگا، وہی انداز ہوگا۔ یہ کیا ہوا جناب؟ اتنی جلدی ہار گئے، اتنی جلدی ہار گئے؟ ابھی تو اتنی نیتیں پختہ کی ہیں، اتنی جلدی ہار گئے؟ کمائی کی ہوئی کو داؤ پہ لگا دیا؟ نہ میرے بھائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ مالک تو نے رمضان میں ہمت ادا کی ہے، ہم نے تیری عبادت کی ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو شکرانے کے طور پر 2 نفل بھی ادا کیجئے گا، اور اپنی کمائی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کیجئے گا۔ مالک جو کمائی ہم کی ہے، ہم نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ شیطان لاکھ ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کے آگے ہم دنیا کے اندر بھی ہتھیار ڈالتے نہیں ہیں۔ دشمن سامنے آ جائے تو سینہ تان کے کہتے ہیں، میں تیرے باپ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے سے لے کے کھاتا ہوں، میں تیرا کانا ہوں، میں تیرے سامنے سر اٹھا کر کے بات کرتا ہوں۔ یہ تو دنیاوی دشمن ہے، اور جس کو قرآن نے دشمن کہا ہے، آواز کم ہو گئی ہے کیا؟ اور جس کو قرآن نے دشمن کہا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے دشمنی نبھاؤ۔ وہ فجر میں سلاتا رہے، کیا سو جاؤ گے؟ کیا وہ فجر میں اٹھنے نہ دے تو نہیں اٹھو گے؟
وہ دوستوں کے میلے جھمیلے میں لجا کر نیکیاں برباد کرے تو کیا کرنے دو گے؟ نہیں، کمائی ہے، سنبھال کے رکھنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آئیے میرے سامنے اس وقت میں قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، میرے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے۔ مالک فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کے قرآن نے کہا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو ضرور میرا عذاب سخت ہے۔ ناشکری کرنے والے کے لیے اللہ کا عذاب سخت ہے، نافرمان کے لیے اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ نام سنا ہے عذاب کا؟ دیکھا نہیں ہے؟ قید و بند کی صحبتیں جنہوں نے جیل خانے میں برداشت کی ہیں ان سے پوچھئے آزادی کیا ہے، یا جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے ان بزرگوں سے پوچھئے آزادی کسے کہتے ہیں، آزادی کیسے ملی ہے، آزادی کیسی نعمت ہے۔ تو یہ پاکستان ہمارا مذہبی شعار کے مطابق مذہبی ہم کام کرنے میں کوئی ہمیں دقت نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان ممالک کے اندر جہاں دین کا نام لیوا کوئی ہے، ان مسلمانوں کو کتنی ٹینشنیں ہیں، کتنا ان کے سامنے مصیبت ہے۔ تو اللہ کریم کی عطا سے ہر طرف دینی ماحول ہے، ہر طرف دین اسلام کی بہار ہے، ہر طرف نمازوں کا ماحول ہے، ہر طرف سنتیں اپنانے کا ماحول ہے، ہر طرف داڑھی والے امامے والے لوگ ملتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ شکر کا انداز یہ ہے جو نیکیاں کرنی توفیق مل گئی ان کو دوام دیجئے، ان کو ہمیشگی دیجئے، اس کو استقامت کے ساتھ کرنا شروع کیجئے، اپنے ہتھیار مت ڈالیے۔ شیطان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے تو جاری رکھیے گا۔ اللہ کریم کے پاک بندوں کے درمیان اور پاک بندوں کی جماعت میں اور نیک لوگوں کی جماعت میں رہنے کی کوشش کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ کریم کیا اعلان کرتا ہے؟ جن کو ہدایت ملی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے، اسے اس مالک کائنات کا انعام سمجھ کے سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ میرے سامنے اس وقت میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 ہے، 43 ہے۔ مالک کائنات نے اعلان کیا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں پہنچایا، جس نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، جس نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی۔ آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی آقا تیرے قدموں میں جو گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ اٹھتی نہیں نظر کسی اور کی طرف، پابند کر گئی ہے کسی کی نظر مجھے۔ آنکھوں میں رچ بس گیا ہے ناصر کسی کا روپ، پھر کیا کریں گے کوئی شاہکار دیکھ کر، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا، بولیے جیسے میرے سرکار ہیں ویسا، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ اب آئیے ذرا سماعت کیجئے گا، اللہ کے قرآن میں، اللہ کے فرمان میں شکر کا مطالبہ کیا۔ کھاؤ پیو شکر ادا کرو، نعمتیں لو شکر ادا کرو، اور عمل میں استقامت پذیر ہو جاؤ، استقامت کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دو۔ میں نے کلام پاک برہان رشید کی جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا، لیکن اس وقت میں ایک مسند امام احمد کی ایک حدیث میرے سامنے ہے، 22,166 نمبر حدیث کا ہے، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، نام ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں ایک شخص نے رسول پاک صاحب لولاک
علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ آہستہ بولیے کوئی سن نہ لے. ایمان کی نشانی کیا ہے؟ یہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں جن کے ایمان کی اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں. یہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں جو ایمان کا معیار ہیں. یہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں جو نزول قرآن کا زمانہ پایا ہے. اور یہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں سے رسول اللہ کے جلوے دیکھے ہیں. حضور ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختصر جملے پڑھے لیکن کمال کر دیا، اور میرا دل کر رہا ہے میں دھیمے لہجے میں یہ جملے پڑھ جاؤں. کیا بات ہے! فرمایا جب تمہاری نیکی تمہیں اچھی لگنے لگے. کیا جملہ ہے! جب تمہاری نیکی تمہیں اچھی لگنے لگے، مطلب کیا؟ تمہاری نیکی میں تمہارا دل لگنے لگ جائے، تمہیں خوشی محسوس ہونے لگ جائے، اللہ کی فرما برداری کی توفیق مل جائے، تو سمجھ لینا یہ ایمان کی نشانی ہے. تلاوت میں دل لگنا یہ ایمان کی نشانی ہے. نوافل میں دل لگنا یہ ایمان کی نشانی ہے. تہجد میں دل لگنا یہ ایمان کی نشانی ہے. سنت قبلیہ بعدیہ پڑھنا یہ ایمان کی نشانی ہے. لوگوں سے حسن اخلاق یہ ایمان کی نشانی ہے. تو یہ چیزیں جب اچھی لگنے لگ جائیں، یہ چیزیں جب اچھی لگنے لگ جائیں تو فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے. تو پھر حضور سراپا نور علیہ السلام نے دوسری بات بیان کی ہے. فرمایا اور تمہاری برائی تمہیں بری لگنے لگے. تمہاری برائی تمہیں بری لگنے لگے. برائی ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی سزا کا خوف تمہارے دل میں کٹھن پریشانی کی کیفیت پیدا کر دے تو برائی تمہیں بری لگنے لگے. فلمیں تمہیں بری لگنے لگ جائیں، ٹک ٹاکر تمہیں برے لگنے لگ جائیں، یہ موبائل پر عجیب و غریب پروگرام تمہیں برے لگنے لگ جائیں، موبائل کی سکرین پر بیہودہ مناظر تمہیں برے لگنے لگ جائیں، موبائل کے اوپر دین کے ڈاکوؤں کی تقاریر تمہیں بری لگنے لگ جائے، دین کے دشمنوں کی باتیں تمہیں بری لگنے لگ جائے، اور یہ بیہودہ قسم کے کام تمہیں برے لگنے لگ جائے، تو مبارکباد کے مستحق ہو، اللہ کریم نے تمہیں ایمان کی حلاوت عطا فرما دی ہے. اللہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات ارشاد فرمائی، کمال کی بات. پہلی بات جب تمہاری نیکی تمہیں اچھی لگنے لگ جائے، تمہاری برائی تمہیں بری لگنے لگ جائے، اور اگلی بشارت کمال کی دی ہے. فرمایا تو جان لینا کہ تم مومن ہو. رمضان میں نیکیاں کمانے میں کامیاب ہوئے ہو، مومن ہو. کیا بات ہے! اب سنیے میرے کریم آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کی جو میں نے تلاوت کی ہے، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 کو میں نے پڑھا ہے. میرا رب فرماتا ہے ان الذین آمنوا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس پر پکے ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں. شاہنامہ اسلام میں لکھا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اگر بدر کا ماحول پیدا ہو جائے، بدر کی کیفیت پیدا ہو جائے، بدر جیسی فضا پیدا ہو جائے تو آسمان کے ملائکہ آج بھی اتر سکتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ اترتے ہیں. اتر کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، نہ ڈرو، ولا تحزنوا، نہ غم کرو، وابشروا، خوش ہو جاؤ. ڈرنا بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں کرنا، اور خوش ہو جاؤ. بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. یہ استقامت کا جو لوگ پہاڑ بنے
ان کی تعریف قرآن نے یوں بیان کی ہے. آگے سنیے استقامت کے ساتھ جو عمل کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے. محبوب کی محبوبہ بیوی اور صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، تمام مومنین کی ماں ام المومنین عائشہ الصدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسند ہے؟ ارشاد فرمایا سب سے پیارا عمل وہ ہے جسے تسلسل کے ساتھ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. یہ جو عمل کی عادت بنی ہے برقرار رکھیے، مسلسل تسلسل کے ساتھ یہ عمل کرتے جائیے. اب تو عادت بن چکی ہے، رمضان میں تربیت ہو چکی ہے، جلدی اٹھنے کی تربیت ہو چکی ہے، رات کو مشقت کی تربیت ہو چکی ہے، تلاوت کی تربیت ہو چکی ہے، نوافل کی تربیت ہو چکی ہے، نیکی کی تربیت ہو چکی ہے. تو اس عمل کو مسلسل کرتے رہیے. میرے مالک کائنات نے اپنے حبیب کو قرآن کریم کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 میں حکم دیا، استقامت کے ساتھ زندگی کو اختتام تک پہنچانے کا حکم دیا. فرمایا مالک کائنات نے محبوب سے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حکم خداوندی ہوا حبیب کو، اے حبیب وصال تک، انتقال تک، دنیا سے جانے تک اپنے رب کی عبادت کرو. آخری وقت تک اپنے رب کی عبادت کرو. جب تک زندہ ہو عبادت پر قائم رہو، عبادت کرتے رہو. اب میں جس بات پر اختتام کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں بڑی پیاری بات ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب کے اندر ایک بہت حسین و جمیل واقعہ تحریر کیا ہے. بزرگوں کا نام ہے ابو الحسن محمد بن اسماعیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر تھے. ان پر نزا کا عالم طاری تھا، عالم نزا میں تھے، نزا کی کیفیت طاری ہو رہی تھی. اچانک تھوڑا افاقہ ہوا، انہوں نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ملک الموت علیہ السلام کھڑے ہیں. جب ملک الموت علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے ملک الموت علیہ السلام سے مکالمہ کیا، تھوڑی بات چیت کی. اللہ جسے چاہتا ہے وہ موت کے فرشتے سے بھی بات کر لیتا ہے. انہوں نے بات کی، کہا ٹھہریے اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں. جان نکالنے کا حکم آپ کو ملا ہے اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. نماز وقت کا وقت قریب ہے، مجھے نماز پڑھنے کا حکم ملا ہے. کیا بات ہے، آپ کو جان نکالنے کا حکم ملا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا حکم ملا ہے. تیسری مرتبہ یہ جملے پڑھ رہا ہوں، آپ کو روح نکالنے کا حکم ملا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا حکم ملا ہے. تو مہربانی کریں مجھے میرے حکم پہ عمل کرنے دیں. نماز وقت کا وقت قریب ہے، نماز مغرب کا وقت قریب ہے، مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دیں، مجھے اپنا کام کرنے دیں، پھر آپ اپنا کام کر لینا. کیا نماز کی محبت ہے، کیا نماز کے ساتھ عشق ہے، کیا نماز کے ساتھ پیار ہے. اللہ اکبر. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے انہوں نے پانی منگوایا، پانی منگوا کر کے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز مغرب ادا کی اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. گویا نماز پڑھنے کی مہلت مانگی. ہم تو زندہ ہیں، مہلت ہے، بولنے کی طاقت ہے، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، اونچی آواز نکال سکتے ہیں، ساری زندگی نماز کی پابندی کر سکتے ہیں. موقع ہے، موقع ہے. اب ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد بہت سارے لوگوں نے، داتا صاحب کہتے ہیں انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ مسکرا کے کہنے لگے مجھے یہ تو نہ پوچھو کہ رب تعالیٰ کی کرم نوازیاں کیا کیا ہوئی ہیں، اتنا بتا دیتا ہوں کہ تمہاری دنیا سے جان چھوٹ گئی ہے.
تمہاری دنیا سے جان چھوٹ گئی ہے میری اور میں چلا گیا ہوں۔ تو آج جمعۃ الوداع کے اندر یہ مختصر میں نے باتیں آپ سے کی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ میری باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتر جائیں، اور میں اور آپ اللہ چاہے تو یہ نیکیوں پر استقامت پذیر ہو جائیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ استقامت جو ہے ہمیں جنت میں پہنچا کے چھوڑے گی۔ تو جو نیکیاں حاصل کی ہیں ان پر دوام اختیار کیجئے، ہمیشگی اختیار کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، اس کے محبوب کو راضی کیجئے، اور نماز کی پابندی لازمی 5 وقت کی، وہ بھی نماز 5 وقتہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ہاتھ اٹھا کر ذرا انشاءاللہ کا اظہار کیجئے۔ آج چاند رات میں بھی اپنی نیکیاں ضائع نہیں کریں گے، اور چاند رات میں بھی بیہودہ دوستوں کی محفلوں میں گپ شپ نہیں لگائیں گے، اور وہ دوست جس کو کہتے ہیں نا ہم، او بھائی تو بیٹھ میں نماز پڑھ کے آیا، او بھائی وہ کیوں بیٹھے؟ وہ بیٹھا تو آپ کے ساتھ ہے تو نماز بھی تو آپ کے ساتھ پڑھے، تو اس کو بھی نمازی بناؤ، خود بھی نمازی بنو۔ اللہ کریم توفیق دے۔ صدقات فطر جنہوں نے ادا کر دیا مبارک ہو، جنہوں نے نہیں ادا کیا 320 روپے کے حساب سے ادا کر دیجئے۔ نماز عید سے پہلے ادا کر دیں تو بہت اچھا ہے، بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، عید کے دن گزر بھی جائیں پھر بھی واجب ہو تو ادا کر سکتے ہیں صاحب نصاب پر۔ عید کی جماعت کا اعلان ہمارا 7:30 بجے ہے، عید کی جماعت کا اعلان ہمارا 7:30 بجے ہے، عید کی جماعت کا اعلان ہمارا 7:30 بجے ہے۔ ان ماہ رمضان المبارکہ کے ایام میں تھوڑی گھڑی کے آگے پیچھے اگر ٹائم ہمارا ہو گیا ہے تو ہماری جماعت جمعہ کا وقت 2:15 بجے جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہے، 2:15 بجے جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہے، 2:15 بجے جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ اللہ نے چاہا خیر و عافیت رہی تو کل عید کی نماز میں بھی زیارت آپ کی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔